نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریادیوں کرتے. اگر ہمیں قرآن کے جلتے ہوئے مناظر پر بھی بولنے کا حق نہیں ہے تو پھر بے غیرتی کی زندگی جینے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے. اگر ہم یہ ایف آئی آر عالمی عدالت میں نہیں لکھوا سکتے تو اس ایف آئی آر کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ضرور لکھوائیں گے. اگر ہم یہ بات شاہ فہد سے نہیں کہہ سکتے, ہم اس کے بھائی سے نہیں کہہ, شاہ عبداللہ سے نہیں کہہ سکتے, ہم اردن کے صدر سے نہیں کہہ سکتے, ملک شام کے بادشاہ سے نہیں کہہ سکتے, ہم زرداری سے نہیں کہہ سکتے, نہ کہیں, لیکن ہم اپنی قوم کے بچوں سے ضرور کہیں گے. میں آپ سے ضرور کہوں گا, میں اپنے بیٹوں سے ضرور کہوں گا, میں اپنی بیوی سے ضرور کہوں گا, اور میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ انتقام کی آگ جو قرآن کریم ہم سے یہ کہتا ہے, اگر چاہتے ہو کہ قرآن کریم کا قیامت میں تمہارا سفارشی ہو تو کم سے کم اس جلتے ہوئے منظر کو دیکھ کر ہچکی تو لینا, سسکی تو لینا, اس پر کچھ تو کہنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکے تو ہم ان یورپ کے مسلمانوں سے بھی بے گزرے ہو جائیں گے کہ جب اسپین پر یہ حالات آئے تو یہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ان کے کتب خانے جلا دیے, ان کی تمام کتابیں جلا دی. ایک زمانہ وہ تھا جب لوگ قلم سے روشنائی لگا کر کے لکھ رہے تھے, اور ایک زمانہ یہ تھا کہ وہ کلیسا کے پاس قرآن جل رہا تھا, حدیث چل رہی تھی, فقہ چل رہی تھی, تفسیر چل رہی تھی, اصول فقہ جلائے جا رہے تھے, اور تمام کے تمام اصول کلام جلایا جا رہا تھا. وہ قوم بچا تو نہیں سکتی تھی, لیکن رات کے اندھیروں میں اٹھی اور جا کر کے اس کی راک سے کم از کم انہوں نے محبت کا اظہار کیا, اور اسے جا کر کے انہوں نے راتوں رات سمندر میں بہا دیا کہ کم سے کم اس کی راک بھی پاکیزہ ہے. یہ سب کچھ ہماری بے حسی کی بنیاد پر ہو رہا ہے. جس کے 4 بھائی طاقتور ہوں اس بہن کی کو ٹیڑھی نگاہ سے رات کے اندھیروں میں بھی کوئی نہیں دیکھتا, کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور جو غیرت مند قوم ہوتی ہے اسے غیرت مند بیٹے مل جاتے ہیں, غیرت مندوں کو غیرت مند باپ مل جاتا ہے, غیرت مند ماں مل جاتی ہے. ہم روئے زمین پر اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن نے کسی کا کیا بگاڑا ہے. یہ پیغام ہمیں دینا چاہیے. ہم ہندوستان میں اگر علماء دیوبند کو مانتے ہیں تو علماء دیوبند ہندوستان کی سرحدوں میں کبھی قید ہو کر نہیں رہے. جب خلافت عثمانیہ کے بچانے کا مسئلہ پیش آیا تو ایک طرف اگر مولانا محمد علی جوہر کے بھائی شوکت علی چندہ کر رہے تھے تو دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھنے والا, دارالعلوم دیوبند کا نقشہ بنانے والا, دارالعلوم دیوبند کی عمارت کو تعمیر کرنے والا, اس کی عمارت میں جیالوں اور جوازوں کی کھیت کل قیامت تک کے لیے دیکھنے والا مولانا قاسم نانوتوی اسی ہندوستان کی گلیوں میں دامن پھیلا کر کے بھیک مانگ رہا تھا اور خلافت عثمانیہ کو چندہ دیا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد کا قلم الہلال میں البلاغ میں شعلے ابھر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ خلافت کے ہم ساتھ ہیں, گرچہ کہ وہ ہندوستان میں تھے. آج کیا ہو گیا ہے ہندوستان کا مسلمان, اس نے اپنے اسلام اور مسلمان کو کشمیر اور کنیا کماری کی سرحدوں تک محدود کر کے رکھ دیا. یہ تو میں نے لمبی بات کہہ دی. سرائے ترین اور سنبھل کے اندر محدود کر دیا ہے کہ ہم سرائے ترین کے ہیں اور سنبھل کے ہیں. سنبھل والوں پہ مشکل آئے تو وہ جانے, سرائے ترین والوں پہ آئے تو یہ جانے. سرائے ترین قیامت تک سنبھل نہیں بن سکتا اور سنبھل سرائے ترین نہیں بن سکتا, اتنا بڑھ چکے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے والوں, کیا یہ دردناک منظر نہیں ہے؟ اگر اس قرآن کے جلنے کے بعد میں وہی تو پوچھتا ہوں اور مجھے کہنے کا حق ہے, 2 مئی 1 سال اور آج 18 دن 1 سال اور 16 دن ہوئے ہیں. 2 مئی کو ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کا قتل اور ان کی شہادت کے بعد امریکہ نے یہ کہا کہ ہم ان کے جسم کو ان کے سپرد نہیں کر سکتے, جبکہ ان کے بیٹے موجود, ان کی بیوی موجود, ان کے بھائی موجود, سعودی عرب میں ان کی کمپنی موجود, پوری دنیا میں بن لادن کمپنی موجود, جس کے بھائی حرم تعمیر کر رہے ہو, جس کے بھائی مسجد نبوی میں ایک سی پلانٹ لگا رہے ہو, جو وہاں روڈ بنا رہے ہو, جو وہاں کے سونے کے پہاڑوں کو فلٹر کر کے اس سے سونا نکال رہے ہو. وہ لوارث تو نہیں تھا, وہ یتیم تو نہیں تھا, وہ ہمارا اس کا رشتہ ہو یا نہ ہو, لیکن اس کا رشتہ ایک انسانیت کا تھا. وہ بات کی بات ہے, وہ تمہاری نظروں میں کیا تھا, لیکن ایک انسان
ڈاکو کی لاش اس کے گھر والوں کے حوالے نہ کی جائے. اگر اس کے ڈاکو کی لاش اس کے حوالے کی جاتی ہے, انکاؤنٹر کسی کا ہوتا ہے تو اس کی لاش گھر والوں کے حوالے کی جاتی ہے, پھر جو پولیس سے مقابلہ کرتا ہے. ہم نے جنگوں کے دور پوری دنیا میں دیکھے ہیں. جنیوا کنونشن میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک سے لڑ جائے تو اس کے فوجی جو وہاں مارے جائیں گے دوسرے ملک کو دیے جائیں گے. کارگل کی لڑائی ہوئی, ہندوستان کے فوجی ہندوستان کو دیے گئے, ان کے فوجی ان کو دیے گئے. چین سے جنگ ہو جائے, جو لوگ مارے جائیں گے وہ ایک دوسرے کو دیے جائیں گے. جنگ ہے, چاہے وہ جنگ پراکسی وار ہو جس کو گوریلا وار کہا جاتا ہے, یا آمنے سامنے کی ہو, کل کی لاٹھی ڈنڈے کی ہو, پرسوں کی تیر تلوار کی ہو, آج کی ہیلی کاپٹر اور نائٹروجن بم اور ہائیڈروجن بموں کی ہو, اصول اور قانون تو وہی ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ اس شخص کی لاش دینے کے بھی قابل نہیں تھا. کہا کہ ہم نے سمندر میں لاش کو بہا دیا, سمندر میں دفنا دیا. پوری امت مسلمہ اس نوجوان کی لاش کو نہیں لے پائی جس نے خانہ کعبہ کے لیے کوئی لڑائی نہیں تھی اس کی امریکہ سے, کوئی ٹکراؤ نہیں تھا امریکہ سے. ٹکراؤ جب شروع ہوا جب جزیرہ عرب پر 8 اگست 1990 کو ناجائز اور ناپاک قدم جو یہودیوں کے قدم ہیں, جو اسرائیلیوں کے قدم ہیں, جب اس سرزمین پر پہنچے تو ان سے یہ لگا کہ اب حرم کو خطا لاحق ہے, اب مسجد نبوی کو خطا لاحق ہے. اگر ہم نے اب بھی کچھ نہیں کیا تو موت تو آنی ہے, بستر پہ موت آئے گی, کسی کی کڈنی فیل ہوگی تب موت آئے گی, کسی کو کینسر ہوگا تب موت آئے گی. لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے, ہم عمر بن خطاب کو کیا جواب دیں گے, ہم سعد بن وقاص کو کیا جواب دیں گے, ہم علی مرتضیٰ کو کیا جواب دیں گے, ہم فلسطینی معصوم بچوں کو کیا جواب دیں گے, ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو کیا جواب دیں گے کہ جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا. وہ نوجوان وہ اسی لیے آیا, لیکن پوری وہ زمین کے کسی ایک ملک نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس شخص کی لاش ہمیں دی جائے اور کیوں نہ دی جائے, اور یہ کہا کہ ہم تصویریں اس لیے نہیں دکھا سکتے کہ امت مسلمہ مجروح ہو جائے گی اور حالات کنٹرول نہیں ہوں گے. قرآن جلتا ہوا ہم دیکھیں تو امت کو تکلیف نہیں ہوگی. ارے ہم قرآن سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے جتنی محبت قرآن سے مسلمان کو ہے. مسلمان کا شرابی ہو, کبابی ہو, جواری ہو, سٹوریا ہو, جھوٹ بولنے والا ہو, نماز نہ پڑھنے والا ہو, قاتل ہو, سنیما ہال چلانے والا ہو, کچھ بھی ہو, قرآن سے محبت کرتا ہے. اس کا ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس کا ہمارے مسلک سے اختلاف ہو سکتا ہے, وہ ہمارے دیوبند سے اختلاف کر سکتا ہے, لیکن قرآن سے اختلاف نہیں کر سکتا. لہذا قرآن جو زمین پر چل رہا ہو اور امت مسلمہ کو تکلیف نہ ہو, قرآن کے چلنے پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. رب ذوالجلال کی قسم, ہمارا بیٹا جل جائے, ہماری بیوی جل جائے, ہمارا باپ جل جائے, ہماری اولادیں جل جائے, ہم یہ کہہ کے صبر کا گھوٹ پی لیں گے کہ اسے شہادت ملی, اس کے مقدر میں شہادت تھی, یہ شہید ہو گیا, یہ جنت میں چلا گیا. لیکن قرآن کریم کا چلتا ہوا ہم کسی حال میں برداشت نہیں کر سکتے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ تیرے ماننے والے آج اتنے کمزور ہیں کہ وہ اپنا احساس بھی کہیں درج نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد میرے دوستو, ایک ہفتے سے تقریباً ہر اخبار کا پنہ گواہ ہے. آج بامبے آزاد میدان میں بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے. امریکہ نے یہ کہہ دیا, اوپن کر دیا, ظاہر کر دیا کہ ہمارا ٹارگیٹ پیٹرول نہیں, ریال نہیں, درہم و دینار نہیں, پہاڑ سونے اور چاندی کے نہیں, ہمارا مقصد ہے خانہ کعبہ کو مٹا دینا اور ڈھا دینا. جو نصاب, جو کورس امریکن فوجیوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس نے اوپن کیا, اس لیے اپنی بھولی بھالی قوم کو یہاں بتا رہا ہوں. وہ خود اوپن کر رہا ہے, ظاہر کر رہا ہے. یہ ذمہ داری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ ذمہ داری عطا فرمائی ہے, وہ امانت آپ کے حوالے کر رہے ہیں. اس نے یہ اعلان کر دیا اپنے فوجیوں سے, کہہ رہا ہے کہ جس طرح سن 45 میں جاپان پر 2 ایٹم بم گرائے تھے امریکہ نے, ایک اس کے شہر ہیروشیما پر, دوسرا اس کے شہر ناگاساکی پر. اپنے ایٹمی ہتھیار تیار رکھنا, ایک لمحے میں ایک بم خانہ کعبہ پر گرا دو. اور دوسرا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम की मस्जिद नबवी पर गिरा दो, न मक्का रहेगा न मदीना रहेगा। तो फिर ये शायर किसकी नात लिखेगा, तू फिर किसके तवाफ करेगा? मैं अपने शौरा से कहता हूं कि जब मदीना ही ना रहेगा तो किसके गुम्बद को देखने के लिए जाओगे? जब मदीना ही ना रहेगा तो रियाजुल जन्नह में क्यों जाओगे? जब हजरत आयशा का हुजरा ही नहीं रहेगा तो कहां जाओगे? जब असहाब सुफ़ा का चबूतरा ही नहीं बचेगा तो कहां जाओगे? जब जन्नतुल बकी ही मौजूद नहीं होगा तो कहां पर जाओगे? जब जन्नतुल मौला नहीं होगा तो कहां पर जाओगे? ऐ शायर, तेरी शायरी खत्म हो जाएगी। ऐ लोगों, कहां जाओगे? किसका तवाफ करोगे? किस चीज को करोगे? ये नापाक मंसूबा अमेरिका का कल भी था, आज भी है और ये उसके सीनों में दबा रहेगा। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जिस आदमी को सांप काट लेता है उसके मुंह का मजा बदल जाता है। नीम को कैसे खाता है? जैसे गन्ना चबा रहा है, और नमक को ऐसे खाता है जैसे शक्कर खा रहा है, मजा बदल जाता है उसका। नींद आने लगती है सांप के काटते ही, सोने लगता है। सोने दो मुझे। घर वाले डरते हैं कि अगर ये सो गया तो फिर उठेगा नहीं, सो ही जाएगा। जायका बदल चुका, जहर चल चुका। आज हम में से कुछ लोगों का जायका इतना बदल गया, इसी संबल में, इसी शहर में और न जाने कितने शहरों में आपको भुट्टी पिलाई जा रही है। अमेरिका मुसलमानों का दोस्त है, अमेरिका मुसलमानों का यार है, अमेरिका मुसलमानों का पाबंद वफा है। क्या कहने हैं उसके? कितना हसीन और खूबसूरत उसने हवाई जहाज दिया है, कितना बेहतरीन उसने निजाम दिया है। एक मिनट ट्रेन लेट नहीं हो सकती है, एक मिनट में ये नहीं हो सकता है। लिहाजा जो लोग अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं वो गलत हैं, जो उसके लिए बददुआ कर रहे हैं वो गलत हैं, जो उससे गलत कह रहे हैं वो गलत हैं। हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सांप को सांप हम कहेंगे जब तक जिंदा है, बिच्छू को बिच्छू कहकर पुकारेंगे। लगता हो किसी को अच्छा, वो अमेरिका जिसने पूरी तहजीब को खत्म कर डाला है, हमारी बहन के सर से उसने दुपट्टा उतारा है, हमारी बहन को जीन्स पहनने पर उसने मजबूर किया है, मेरे नौजवान के हाथ में नंगी तस्वीर उसने दी है। वो वही चाहता है जो उसकी बेटियां कर रही है, वो वही चाहता है जो उसकी बहनें कर रही है। वो यही तो चाहता है कि बीवी और शौहर का फर्क खत्म कर दिया जाए। वो यही तो चाहता है कि बहन और भाई के रिश्ते को पामाल कर दिया जाए। इसलिए इंटरनेट पर न जाने कितनी तस्वीरें बहन के भाई के साथ जिनाकारी की उसने दिखाने का ठेका लिया हुआ है। उसके साथ फ्रांस है, उसके साथ पूरा का पूरा यूरोप खड़ा हुआ है। ये तमाम की तमाम ताकतें हैं। लिहाजा तू हमारी बहन तक तो नहीं पहुंचेगा। अपना खून देकर, अपने आंसू देकर, अपने दिल की आहें देकर, अपनी जबान, अपनी आवाज को किस्तों में रिकॉर्ड करके अपनी बेटी को ये कहकर चले जाएंगे कि तुम्हारा बाप तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। जिस दिन तुम्हारे सर से दुपट्टा उतर जाएगा उस दिन तुम्हारा बाप मर जाएगा, उस दिन तुम्हारे बाप को कब्र में तुम्हारी तकलीफ पहुंचेगी। हमारी बेटी को इंशाअल्लाह गलत नहीं खोएगी, लेकिन हाँ उन ईसाइयों की बेटियों को भी जब तक जालिमों के चुंगल से आजाद नहीं कराते, नक्शे कदम पर उनके चलते रहेंगे जिन्होंने जिस राह पर डाला। आप तो किसी न किसी के धोखे में आ जाते हो। देखते हो बड़ा चौड़ा चकला है, अमेरिका की तारीफ कर रहा है, क्या कहने। टोपी बहुत ऊंची लगा के आ जाए जैसे आपका दिल बना हुआ इस तरह की, फिर क्या कहने हैं? फिर तो कहोगे साहब इससे अच्छी बात किसी की नहीं हो सकती। 3 दिल बने हुए हैं। ऐसा ही दिल अगर यहां लगाकर कोई आ जाए टोपी पर, बस फिर क्या है, हाथ तो मुसाफा ना, पैर भी चूमना शुरू कर देंगे।